سرکار کی یہ شان ہے کہ میرے دوستو سرکار کے ساتھ کوئی دوسرا نبی مبعوث نہیں کیا گیا. باقی تمام نبیوں کے ساتھ اکثر تمہیں جوڑے ملتے ہیں اور تمہیں بڑے بڑے نبیوں کے ساتھ ان کے مددگار معاون کم درجے کے نبی ملتے ہیں، لیکن سرکار کی یہ شان ہے کہ ان کے ساتھ کوئی نبی نہیں ملتا. اور یہ بات اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ سرکار خاتم النبی ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر سرکار کے ساتھ کوئی نبی ہوتا تو میرے دوستو وہ تو پھر سرکار نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر. سرکار کے ساتھ اگر کوئی نبی ہوتا، معاون ہوتا، تو پھر تو سرکار کے صحابی اور غلام ہوتے نا، ان کا زیادہ حق بنتا تھا. حضرت ابوبکر صدیق کا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان، حضرت علی کا، ان ہستیوں کا زیادہ حق بنتا تھا. لیکن سرکار پر نبوت کو تمام کرنا تھا، ختم کرنا تھا، تو سرکار کے صحابی جو تھے سرکار کے غلام رہے اور صحابی کا درجہ ملا. نبوت کا درجہ صحابیوں کو نہیں ملا. سرکار کے بعد تو میرے دوستو صرف حسین خواب ہیں، صرف خوبصورت بشارتیں ہیں اور صرف صالحین کی جماعت ہے جو سرکار کے بعد آئے گی. اور اس پہ ہمارا اجتہاد ہے. میں اپنی باتوں کو ختم کروں اور گفتگو کو سمیٹوں. مجھے وہ حضرت عیسیٰ کے حوالے سے کچھ باتیں یاد آ رہی ہیں اور وہ ختم نبوت کے ہمارے اس مسئلے کو بڑی تقویت پہنچاتی ہیں. آپ جانتے ہیں نا کہ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ کے حوالے سے ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ قرآن پاک میں آیا بل رفعہ اللہ، کہ ہم نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. قرآن کی آیت ہے کہ حضرت عیسیٰ کے ہم سنی، ہمارا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں ان کے اوپر ایک لمحے کے لیے بھی موت طاری نہیں ہوئی، ایک لمحے کے لیے بھی موت طاری نہیں ہوئی. وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے. اب ذرا غور کریں کہ حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، تو اب حضرت عیسیٰ تقریباً سرکار سے 500 سال پہلے مبعوث ہوئے تھے اور سرکار کو پردہ فرمائے ہوئے 1500 سال ہو گئے. تو حضرت عیسیٰ کو اوپر اٹھائے ہوئے لگ بھگ 2000 سال ہو گئے، 2000 سال کا عرصہ گزر گیا. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ آج کل کا جو بڑا ماہر ایسٹروناٹ بھی اٹھا لو، ماہر فزکس بھی اٹھا لو، بڑا بہترین سائنٹسٹ بھی اٹھا لو، جتنی بڑی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہو، جتنے اس کے جریدے ہوں، میرے دوستو اس سے پوچھو گے تو وہ بتائے گا کہ جب زمین سے کوئی چیز اوپر جاتی ہے تو اگر وہ زمین کے گریویٹیشنل کشش ثقل کے اندر رہے تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ زمین کی طرف واپس نہ آئے. نیوٹن کا بنیادی لا ہے نا، آپ کوئی چیز اٹھا کے پھینکیں تو واپس زمین پر آئے گی نا. کیوں؟ اس لیے کہ زمین کی گریویٹیشنل فورس ہوتی ہے، اس کی کشش ثقل ہوتی ہے اور وہ اپنی طرف اس چیز کو کھینچتی ہے. تو جو چیز بھی آسمانوں میں جاتی ہے اور زمین کے اس عموم میں رہتی ہے تو وہ واپس زمین کی طرف لوٹتی ہے اور پھر زمین پر گر جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم جب چیز اچھالتے ہیں تو واپس زمین کی طرف آتی ہے. لیکن اگر کوئی چیز وہ زمین کی گریویٹیشنل کشش ثقل سے باہر چلی جائے، ماورا ہو جائے، اس عموم سے، اس حد سے باہر نکل جائے تو وہ خلا میں پہنچ جاتی ہے اور خلا میں پھر معلق ہو جاتی ہے. وہ کبھی ادھر گھومتی ہے، کبھی ادھر گھومتی ہے، زمین کی طرف واپس نہیں لوٹتی. یہ بنیادی فزکس کے لاز ہیں. لیکن میرے دوستو حضرت عیسیٰ کی کیا شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس انداز میں اٹھایا کہ وہ جب اٹھائے گئے تو وہ زمین کی طرف نہیں لوٹے اور پھر وہ خلا میں معلق بھی نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی عزت و احترام کے ساتھ جہاں اٹھانا تھا اٹھا لیا. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ اپنے کمالات دکھاتا ہے، اپنی قدرت دکھاتا ہے اور اپنے نبیوں کی شان کا اظہار فرماتا ہے. اور پھر جب حضرت عیسیٰ میرے دوستو وہ واپس آئیں گے، ہمارا ایمان نا سرکار کی حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ نے واپس آنا ہے. حضرت عیسیٰ جب واپس آئیں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ تقریباً 40 سال ان کی زندگی ہے. اس کے بعد 40 سال کا عرصہ وہ یہاں پہ دنیا میں رہیں گے اور پھر وہ دفن کیے جائیں گے. تو کہاں دفن کیے جائیں گے؟ حضرت عیسیٰ سرکار کے قدموں میں دفن کیے جائیں گے. گویا اللہ یہ دکھا رہا ہے اپنی قدرت سے کہ جو ابن مریم ہے، جو حضرت عیسیٰ ہیں، انہوں نے ساری کائنات گھومی، انہوں نے فرش دیکھا، عرش دیکھا، سب جگہ دیکھی، ساری دنیا دیکھی. لیکن جب وہ اس دنیا میں مبعوث ہوئے اور ان کو دفنانے کی باری آئی تو ان کو کہیں چین نہیں آیا. نہ آسمانوں میں چین آیا، نہ خلا میں چین آیا. چین آیا تو سرکار کے قدموں میں چین آیا. اگر ان کو چین نصیب ہوا تو سرکار کے قدموں میں نصیب ہوا. اور پھر میں آپ سے یہ بات پوچھتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے، ان کا دور آئے گا، تو آج سے تقریباً 2000 سال پہلے لگ بھگ حضرت عیسیٰ کا دور گزرا تھا نا. سرکار کے دور سے 500 سال پہلے ہمیں بات ملتی ہے. تو اس وقت تو انجیل نازل ہوئی حضرت عیسیٰ کے اوپر، اور انجیل آپ جانتے ہیں عبرانی زبان میں نازل ہوئی، لیٹن لینگویج میں نازل ہوئی. تو اب حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو کیا حضرت عیسیٰ
لیٹن بولیں گے، عبرانی بولیں گے، کیا بولیں گے حضرت عیسیٰ؟ اب آج کل تو گلوبل لینگویج انگلش ہے، اردو ہے، عربی ہے. حضرت عیسیٰ کو تو انگلش نہیں آتی، حضرت عیسیٰ کو تو یہ آج کی جدید لینگویجز نہیں آتی، زبانیں نہیں آتی. اور حضرت عیسیٰ جس دور میں مبعوث ہوئے تھے اس دور کے تقاضے اور تھے، اس دور کے معاملات اور تھے، تمدن اور تھا. اب آج کل کے تقاضے اور ہیں. تو حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو پھر میرے دوستوں کس انداز میں بات کریں گے؟ اگر عبرانی بولیں گے تو عبرانی تو کسی کو سمجھ میں نہیں آنی اور کوئی ان کی بات نہیں سمجھ سکے گا. تو یہ مسئلہ بھی حل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی شان دکھاتا ہے. جو رب اس بات پر قادر ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو بغیر کسی سہارے کے خلاؤں میں، ہواؤں میں رکھ سکتا ہے شان کے ساتھ، تو کیا وہ حضرت عیسیٰ کو عربی نہیں سکھا سکتا؟ حضرت عیسیٰ کو انگریزی نہیں سکھا سکتا، فارسی نہیں سکھا سکتا، یہ ساری زبانیں نہیں سکھا سکتا اور شریعت محمدی نہیں سکھا سکتا؟ اور میرے دوستوں بات یہ ہے کہ یہ اس سے حدیث سے بھی ثبوت ملتے ہیں. اس طرح کی کئی احادیث ہیں کہ سرکار کی حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی دوران طواف. ایک لمبی حدیث ہے، اس کا تو وقت نہیں ہے. تو سرکار نے جب حضرت عیسیٰ سے ملے، بڑے مختصر سے وقت میں ملے، تو ہمارے اکابرین اس بات کو اس سے یہ سبق لیتے ہیں، اس سے یہ استدلال لیتے ہیں کہ جو سرکار نے ملاقات کی تو سرکار کی جتنی بھی شریعت کے علوم تھے سرکار نے حضرت عیسیٰ کو وہیں منتقل کر دیا. تو حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو وہ کوئی نبی بن کر نہیں آئیں گے، وہ رسول بن کر نہیں آئیں گے، وہ مبعوث نہیں کیے جائیں گے. ارے نبی چاہے سرکار کی پردہ فرمانے کے بعد ظاہر ہو بھی جائے تو وہ نبی بن کر نہیں آئے گا، سرکار کا امتی بن کر آئے گا. حضرت عیسیٰ جیسا نبی بھی جب واپس آتا ہے اور سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد واپس آتا ہے تو وہ نبی نہیں رہے، اس کا درجہ ہوتا اس انداز میں نہیں آتا، وہ کوئی نئی شریعت نہیں لے کر آئیں گے، وہ سرکار کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے. اور پھر جب وہ نماز پڑھیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ آپ امامت کروائیں، تو امامت بھی نہیں کروائیں گے، سرکار کی آل کو آگے کریں گے اور سرکار کی آل کے پیچھے وہ نماز ادا کریں گے. تو میرے دوستو یہ سرکار کی شان ہے. اور مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ حضرت عمر نے تلاوت کی سرکار کے سامنے تورات تلاوت کی حضرت عمر نے، تو سرکار کو جلال آ گیا، سرکار کے چہرے مبارک پہ جلال کی کیفیت طاری ہو گئی اور سرکار نے فرمایا عمر تم میرے سامنے یہ تورات پڑھتے ہو؟ اگر آج حضرت موسیٰ اس دور میں ہوتے اور میرے ہم اثر ہوتے تو حضرت موسیٰ کے پاس کوئی چارہ نہ ہوتا سوائے اس کے کہ میری اطاعت کرے. تو میرے دوستو کوئی نبی آ جائے، حضرت آدم ہوں، حضرت ابراہیم ہوں، حضرت موسیٰ ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، حضرت داؤد ہوں، حضرت سلیمان ہوں، کوئی نبی بھی ہو، میرے دوستو سب کے سب وہ سرکار کے چھاؤں کے نیچے، سرکار کے سائے کے نیچے میرے دوستو وہ سارے کے سارے اپنا کام اور اپنی ذمہ داریاں وہ سر انجام دے رہے ہیں. اور سارے کے سارے جو ہیں ان کی آقا و مولا، ان کے سید وہ سرکار مدینہ کی ذات گرامی ہے. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار کی سچی محبت عطا فرمائے، سرکار کی سچی غلامی عطا فرمائے، آپ کی دامن سے سچی وابستگی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.